السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ کل آپ دوستوں کے سامنے سورہ ہود کی چند آیات تلاوت بھی ہوئی تھیں، اور آپ کے سامنے ان کی تشریح بھی میں نے رکھی تھی، اور سورہ ہود میں تفصیل سے ہم نے کل پڑھا تھا اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور آج ہم اللہ کی رحمت و توفیق سے سورہ یوسف کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ فرماتا ہے یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کریم کی، فرمائے روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اہل عرب کے لیے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین بیان پیش کرنے والے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین بیان پیش کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کی جانب یہ وحی قرآن کریم کے ذریعے یہ نازل کی ہے، اور وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعے سے، اس بیان سے بے خبر تھے۔ ہم آپ کو اگر باخبر کر رہے ہیں تو اپنی وحی کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس بیان سے بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا لی ابیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، انی رأیتو، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس سورج، والقمر چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے یہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا۔ کس سے؟ جناب یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد گرامی ہیں۔ قال یا بنیہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، تم ذکر نہ کرنا ہرگز بھی اپنے اس خواب کا اپنے بھائیوں سے، جو تمہارے بھائی ہیں ان سے ہرگز بھی اپنے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کر بیٹھیں، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ اگر تو نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری، اس لیے اس کو اپنے تک رکھ، اپنے سینے میں اس راز کو پوشیدہ رکھ، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، تجھے معاملہ فہمی عطا فرمائے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ یعقوب علیہ السلام دانا تھے، علم اور حکمت سے بھرے ہوئے تھے، وہ جان چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا جو مستقبل ہے وہ بھی یقیناً انتہائی روشن ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو نبی اور رسول بنانے والا ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کر دی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اور آگے یہ فرمایا
کہ اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا، یہ دادا اور پردادا کون ہیں ان کے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی بھرپور نعمتوں سے نوازا تھا۔ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اب ابھی مزید آگے بڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جس نے بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، وہ چاہے ان کے بھائی ہوں، وہ چاہے زلیخا ہو عزیز مصر کی بیوی ہو، یا اس کی سہیلیاں ہو، یا کوئی بھی ہو، جس نے بھی یوسف کے خلاف سازش کی وہ تباہ اور برباد ہوا اور اس کا پرسان حال اچھا نہیں ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو ان سازشوں سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، بھائیوں نے کہا کہ یہ جو یوسف ہے یہ ہمارے والد کو بہت زیادہ پیارا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، اگر کوئی مسئلہ ہمارے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے ان کی حفاظت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ہم سے زیادہ کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر، انا ابانا لفی ضلال مبین، اور انہوں نے کہا کوئی شک نہیں کہ ہمارے والد جو ہیں، ہمارے جو ابا ہیں وہ سری غلطی میں ہیں۔ تو لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ منصوبہ بندی کری، وہ یہ کری کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو۔ اللہ اکبر، تلو یوسف کو قتل کر ڈالو، اور اگر قتل نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف اسی طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ یعنی کہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچا دو، یوسف کو یا تو تم قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے بعد معافی مانگ لینا اللہ سے، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ یعنی ظلم کرنے کے بعد تم معافی مانگ لو اللہ سے، تو اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا جب تک کہ تم اس سے معافی نہ مانگو جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے۔ جو مظلوم ہے جب تک تمہیں وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ تو ان کی نیت کیا تھی؟ ان کا قصد کیا تھا؟ کہ ابھی ہم جو کرنا چاہتے ہیں یوسف کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم لا تقتلوا، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو، یعنی کسی کنویں میں ڈال دو، اور جو کوئی آتا جاتا قافلہ ہوگا وہ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جائے گا، ہمارا بھی پلان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، یوسف سے ہماری جان چھٹ جائے گی اور یوسف کی جان بھی بچ جائے گی۔ قالوا یا آبانا، انہوں نے کہا اے ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ جب انہوں نے اجازت چاہی نا اپنے والد صاحب سے کہ ہمیں یوسف کو دے دیں، ہم اس کو لے کر جائیں گے، تو یقینی بات ہے یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ لیکن منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کبھی اجازت مانگی ہوگی، جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے والد، آپ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ لازمی بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، مجھے تو کھٹکے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دو، اسے کسی اذیت میں مبتلا نہ کر دو۔ میں تو ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے۔ روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی خواب میں یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر بھیڑیا کوئی حملہ کر رہا ہے، لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب تم لے کر جاؤ گے اس کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے۔ تو انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ بیٹوں نے جواب دیا، بھائیوں نے جواب دیا، ہم تو بڑے زور آزما قوت والے طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی یوسف کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ہم لوگ بڑے گبرو ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا کوئی بال بھی بکا کر سکتا ہے، کوئی اس کا 1 انچ بھی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم بالکل نکمے تھوڑی ہیں، آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیں، ہم یوسف کو کوئی نقصان
نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب اسے لے چلے تو سب نے مل کر یہ ٹھان لیا کہ ہم اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ انہیں ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اور جب عشاء کا وقت ہوا یعنی رات کا وقت ہوا، پورا سیر سپاٹا کر کے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ میں ڈال کے جب اپنے والد کے پاس پہنچے یہ لوگ، تو ڈرامے بازی کہہ لیں آپ اس کو، کہ ڈرامہ کرتے ہوئے پہنچے، روتے ہوئے پہنچے، اور کہنے لگے ہمارے ابا جان ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم آپس میں ریس لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑا ہوا تھا، جو مال ہم لے کے گئے تھے یوسف اس کی نگہبانی میں تھا، تو وہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا یا وہ اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے لیکن ہم آپ سے سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام دانائی اور حکمت سے بھرے ہوئے، جو اندیشہ تھا ان کو کہ ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوا، لہذا انہوں نے کہا آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے، لیکن اسی وجہ سے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایک قمیض لے کر آئے جو یوسف علیہ السلام پہنے ہوئے تھے، اور اس پر جو ہے وہ خون کے چھینٹے گرا دیے، خون کے دھبے لگا دیے، اور کہا کہ دیکھیں بطور دلیل ہم یہ قمیض لے کر آئے ہیں تاکہ آپ یقین کر لیں۔ اور مفسرین نے لکھا، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ حکمت سے بھرے ہوئے، دانائی سے بھرے ہوئے، وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ جب انہوں نے کرتے کو کھولا، جب انہوں نے قمیص کو کھولا تو دیکھا کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو چیرا ہو، کہیں سے اس کو کسی نے پھاڑا ہو، تو یقیناً یعقوب علیہ السلام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بڑا مہذب بھیڑیا تھا، بڑا مہذب بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اتارا اور قمیص کو اتار کے سائیڈ میں رکھ دیا، اور پھر وہ یوسف کو کھاتا رہا، اس کو نقصان پہنچاتا رہا، اور خون جو ہے وہ کرتے پہ لگاتا رہا۔ بڑا مہذب بھیڑیا تھا کہ اس نے اس کے کپڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، لہذا وہ تو سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب کوئی چیز آپ سنو، جب کوئی دعوت کی بات آپ سنو، تو قرآن و حدیث کو بھی کھول کے دیکھا کرو۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو کھول کے دیکھا نا، اور ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، اسی طرح اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی حدیث کو کھول کے دیکھا کرو، پڑھا کرو، اپنے مفتیان اور اپنے علماء کی پیروی میں مت لگ جایا کرو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں حق ہے، سچ ہے، نہیں، بلکہ اس کی تحقیق بھی کر لیا کرو کہ آیا یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ اور وہ تحقیق کب ہوگی؟ کہ جب ہم قرآن و حدیث کھول کے خود پڑھیں گے، قرآن و حدیث کھول کے جب ہم خود دیکھیں گے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ گزر گیا، جو وہ چاہتے تھے کہ یوسف سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس کو کنویں میں ڈال کر آ گئے اور اس کو جو ہے وہ پریشان کر دیا، اور آ کے اپنے والد صاحب کے سامنے جو ہے وہ ڈرامہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اس جگہ سے ہم نے ایک قافلے کو بھیجا، ایک قافلہ وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ اس قافلے کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، انہوں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا، بالٹی ڈالی، جس کنویں میں کون ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو، اس رسی کو پکڑا، اور وہ اس کو پکڑ کے اوپر تک آ گئے، اس کو کھینچنے والا کھینچ رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اس کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نجات دی۔ اور جب ان لوگوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو کوئی نہایت ہی دل فریب اور حسین و جمیل لڑکا ہمیں یہاں ملا ہے، اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک چیز جو فری میں ملی ہے تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ ہم اس کو بازار میں جا کے بیچ دیتے ہیں، اور کتنی قیمت میں بیچیں گے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں کون سا اس سے جو ہے نا وہ منافع حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے تو فری میں ملی ہے، مفت میں ملی ہے، لہذا اس کو داموں کے اندر فروخت کر دیا اور بیچ دیا۔ اور اس کو خریدنے والے کون تھے؟ اس کو خریدنے والے اس وقت عزیز مصر، جو مصر کا وزیر خزانہ تھا، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ آگے اللہ رب، کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا اس لیے میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ اکبر یوسف علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے اور جوان ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن رکھا ہے
کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کیا کیا، اس نے بدکاری کا کوئی ایسا کام کرنا لگایا کہ کہیں ہم ان کو کسی طریقے سے اس طرح سے میں کچھ کر لوں کہ یہ میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اس کے ساتھ بدکاری کر لوں۔ لیکن اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ جو کچھ یہاں پہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، لہذا وہ بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پکڑا، اور جب پکڑنے کی کوشش کری تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، اور اس موقع پہ وہ عزیز مصر بھی آ گیا۔ جیسے ہی عزیز مصر آیا، اس کا شوہر آیا، بیوی فوراً اس نے اپنا پینترا تبدیل کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اللہ اکبر، یہ میرے اوپر حملہ کر رہا تھا اور مجھ سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ اس نے حملہ کیا تھا اور وہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر، جب یوسف علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھو میں ایسا کرنے والا نہیں تھا، میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے اکسایا، یہ میرے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی، یہ مجھے دعوت دے رہی تھی، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے آئے، ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ایک ترکیب بتا دی کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اگر تو کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف قصوروار ہے، لیکن اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جس کا نام روایات میں زلیخا آیا ہے یہ قصوروار ہے۔ اور سب یہ جان چکے تھے، دیکھ چکے تھے کہ یوسف کا کرتا کہاں سے پھٹا تھا جی، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لہذا اس کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار کون ٹھہرا؟ ظاہر ہے جب کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے یہیں سے ہاتھ ماریں گے نا، لیکن اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ یقینی طور پہ یہاں سے کرتے کو پکڑے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ قصوروار کون ہے؟ قصوروار زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے۔ لہذا عزیز مصر نے فوراً کہا کہ دیکھ توبہ تائب ہو جا، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دو، یہیں پہ ختم کر دو۔ اب یہ بات پھیل چکی تھی، یہ بات مصر میں پھیل چکی تھی، اور وہ عورتیں، وہ زلیخا کی سہیلیاں بھی اس سوچ میں پڑ گئیں کہ آخر یوسف میں ایسا کیا تھا کہ جو تم یہ حرکت کرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ یوسف جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو سامنے ان سہیلیوں کے لایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کے نعرے، اور یہ کہنے لگی کہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا دیکھو تم مجھے تانے دے رہی تھی نا، اب اپنا حال دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام، ان کے سینے میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، وہ برائی سے بچنے والے تھے، لہذا انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ یہ میرے اوپر بہتان لگا رہی ہیں، الزامات لگا رہی ہیں، اللہ ان بہتان اور الزامات سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے کے اندر ڈال دے، اللہ جیل اس سے بہتر ہے، اللہ تنہائی اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف نے جب اللہ سے یہ دعا کری تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ رب العالمین نے یوسف کی اس دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے پھیر دیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں، اس میں سجن میں چلے گئے، قید خانے میں چلے گئے، تو وہاں پر ان کو دو نوجوان اور ملے، اور ان دو نوجوانوں کو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے ان دو نوجوانوں کو دیکھا تو ان نوجوانوں نے اپنا اپنا ایک خواب بیان کر دیا کہ آپ ہمیں ذرا دانائی والے لگتے ہیں، نیک انسان لگتے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے کچھ لگتے ہیں، ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے مجھے اپنا خواب سنا دیا، میں نے تمہارا خواب سن لیا، میں تمہارے خواب کی تعبیر ابھی کے ابھی بتا دوں گا، لیکن اس وقت تک بتاؤں گا جب ذرا کھانا آلانے دو، وہ کھانا لے کر جب قیدی کے لیے لوگ آئیں گے میں اس وقت اور اس سے بھی پہلے میں تمہیں تمہارا خواب کی تعبیر
बता सकता हूँ। और फिर उस मौके पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी देखिए तन्हाई में, कैद खाने में, उस तन्हाई के अंदर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दो नौजवानों को तौहीद की दावत दी और कहा कि देखो मैं यूसुफ हूँ और तुम्हें ये चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले बन जाओ। तुम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो कि जो इस ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो जो तुम्हें रिस्क अता फरमाने वाला है, और इन लोगों की इबादत ना करो कि जिनके नामों को तुमने खुद गढ़ लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा अगर तुम किसी की पूजा पाठ करोगे तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो दाई होता है, जो मुबल्लिग होता है, जो अल्लाह के दीन का सिपाही होता है, वो किसी भी माहौल में हो, वो किसी भी मुआशरे में हो, वो किसी भी जगह पर हो, वो अल्लाह की तौहीद की दावत हर सूरत देता है, हर हाल में देता है। तन्हाई है, कैद खाना है, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं। और फिर उनके ख्वाब की ताबीर बताई, कहा कि तुम में से एक इंसान जो है उसको छोड़ दिया जाएगा और वो बादशाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, और जबकि दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और सूली पे चढ़ाने के बाद जो जानवर हैं, जो दरिंदे हैं, वो इसके गोश्त को नोच खाएंगे। और जो आज़ाद होने वाला था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि देखो जब तुम आज़ाद हो जाओ और बादशाह के पास चले जाओ तो ज़रा जाकर उनसे मेरा भी जिक्र करना कि एक यूसुफ भी है जो कैद खाने में है, ज़रा उनके सामने मेरा भी तारुफ करवा देना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि शैतान ने उसको भुला दिया कि वो आकर बादशाह के सामने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा करे। लेकिन फिर जब अजीज़ मिस्र ने एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब के ताज़ा 7 मोटी गायें, ताज़ा जो लाकर और कमज़ोर 7 गायें हैं उनको चबा रही हैं, उनको खा रही हैं, और 7 हरी भरी डालियों को देखा, और 7 जो है वो खुश्क डालियों को देखा। तो उसने सोचा कि आखिर ये ख्वाब मैंने क्या देख लिया है, इसकी ताबीर मुझे कौन बताएगा। तो सोचने लगे कि मैं उन लोगों को बुलाऊं कि जो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दें। लेकिन वो सारे के सारे लोग जमा हुए और उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जो इस ख्वाब की ताबीर अजीज़ मिस्र को बता देता। अजीज़ मिस्र को ख्वाब की ताबीर बताने वाला कोई नहीं था। तो फिर उस शख्स को कि जो आज़ाद हुआ था और यूसुफ के साथ कैद खाने में था, उसको याद आया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसने कहा एक शख्स है कि जो आपको इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उस ख्वाब की ताबीर उनको बता दी कि देखो ये जो 7 मोटी गायें तुमने देखी हैं, ये 7 साल तुम्हारे ऊपर बड़ी खुशहाली रहेगी, सारा मामला बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो तुमने लाकर और कमज़ोर गायें देखी हैं, इसका मतलब ये है कि आगे 7 साल जो हैं वो इंतहाई बंजर आने वाले हैं। वो ऐसे 7 साल आने वाले हैं कि तुम्हारे इस मुल्क के अंदर कहत पड़ जाएगा, कहत साली का दौरा हो जाएगा। लिहाजा वो जो 7 साल खुशहाली के हैं ना, तुम उसमें से कुछ चीजें लेते रहना, कुछ दाने उसी गोशे में गंदुम के जखीरा रखना, ताकि वो जो 7 साल आएंगे जिसमें कहत साली होगी, तुम्हारे काम ये आ जाएंगे जो तुमने यहां पे जखीरा किया होगा। ये बात समझ में आ गई, इस ख्वाब की ताबीर उसको समझ में आ गई, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत ये है कि जो बच्चों ने और बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम के साजिश की थी यूसुफ के साथ, और फिर यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दिया था, कुएं की तह में फेंक दिया था, और फिर अजीज मिस्र ने उनके खिलाफ बदकारी का इल्जाम लगाया था, और अजीज मिस्र ने और फिर उसकी बीवी की वजह से वो कैद खाने में दाखिल हो गए थे। इस सारे प्रोसेस से होते हुए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ को कामयाब किया और तख्ते मिस्र पर बिठा दिया, अजीज मिस्र बना दिया, वक्त का बादशाह बना दिया। ये बात साबित करती है कि कोई कितने भी साजिश कर ले, कोई कितने भी हसद कर ले, कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, कोई कितना भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बातें कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ने ठाना हुआ है आपको नफा पहुंचाने का, अगर अल्लाह ने ठाना हुआ है आपको फायदा पहुंचाने का, दुनिया की कोई साजिश और दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि नफे और नुकसान का मालिक कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बात यहाँ पे तवील हो रही है, लिहाजा मैं यहीं पर अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ, और फिर उसके बाद कल इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करूँगा कि जब वो तख्ते मिस्र पर बैठे
اور وہی بھائی جب قحط سالی ہوئی جنہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اللہ رب العالمین نے عزیز مصر کا یوسف علیہ السلام کا بھکاری بنا کے دربار میں بٹھا دیا، اور پھر کیا ہوا، کس طرح یعقوب علیہ السلام کو بلایا گیا، اور کس طرح سے پھر وہ جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کیسے پوری ہوئی، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ جو کچھ سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کی محبت اور قرآن کا شغف اور قرآن پر غور اور تدبر کرنے کا ذوق اور شوق بھی یا اللہ ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔